صرف زبان سے بات کرتا ہوں، انداز پہ بات نہیں ہونی چاہیے. انداز ہر بندے کا ہے. ہم جس طرح دکھے ہوئے ہیں نا میرے بھائی، چھٹا سپارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہماری نیشن برباد کی ان لوگوں نے، پوری امت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے. ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. تو انداز کا معاملہ نہیں ہے. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری بات کو علمی لیا جائے. ہمارے انداز، جذبات، یہ تو خود ان کے انداز کیا ہوتے ہیں. جب ان کے اپنے مسئلے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو گالیاں بھی نکالتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی. باقی انداز والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے، اب سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ سیدنا عمر نہیں بن سکتے تھے، سیدنا عمر سیدنا ابوبکر نہیں بن سکتے تھے. زمین و اسمان کا فرق تھا دونوں کی نیچرز میں. اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرز بنائی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور باقی رہا ڈگری والا معاملہ، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، ہماری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں اور ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں. ہمارے علم کو جج کرنا ہے ویڈیو سے دیکھیں، ڈگری اپنے پاس رکھیں. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈگری دے گئے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈگری ہے. آپ کی جعلی ڈگریاں چاہیے فرقوں کی، آپ کی تو فرقوں کی ڈگری ہیں. یہاں تو الحمدللہ تمام مکاتب فکر کا علم یکجا ہے. اور دوسری وہی بات جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو تعلیم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے، وہ شیطان تھا. تو شیطان بھی اگر کوئی بات کرے سچی تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیطان ہے، نہ اس کا انداز دیکھنا ہے، بلکہ علمی بات ایکسیپٹ کر لینی ہے. 2 + 2 4 ہی رہیں گے، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے 2 + 2 4 ہی رہیں گے. چاہے میرے مخالفین کچھ نہ کچھ دلائل لیں 2 + 2 4 ہی رہیں گے. اگر کوئی سورج پلٹا دے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، زمین جو ہے اس کو آسمان پہ لے جائے، آسمان کو زمین پہ لے، اور اس کے مقابلے پہ آپ سے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ کہیں نہیں آپ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا لیکن 2 + 2 4 ہی ہے. یونیورسل ٹروتھ ہی رہتا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، میں نے کتاب و سنت سے جو دلائل رکھے ہیں الحمدللہ وہ وہی رہیں گے. میری زندگی میں بھی، میرے مرنے کے بعد بھی، پرانے بزرگ تو مرتے تھے وہ پھر مر ہی جاتے تھے، چند ایک ہی کتابیں باقی ہیں، لیکن الحمدللہ اب کوئی مرتا نہیں ہے، ویڈیوز میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو آج بھی میں لگاتا ہوں، لگتا ہے زندہ ہے. 2010 میں فوت ہوئے ہیں وہ، 14 اپریل 2010. اور آج دیکھ لیں یہ اپریل کا ہی مہینہ جو ہے وہ ہے، اور آج کیا ہے 29 اپریل 2017. 10 سال ہو چکے، جو ہے 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے. ویڈیوز میں تو زندہ ہے. اس طرح الحمدللہ یہ ویڈیوز جو ہے یہ لٹکتی تلوار رہیں گی علماء کرائم کے سر پہ، اور جو اہل حق ہیں وہ انشاءاللہ اس سے فیض ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر میں یہ جذباتی اپروچ کی علمی اصلاح کے لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول المتوفى 179 ہجری، وہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی چند باتیں مقبول ہوں گی تو کئی ایک مردود بھی ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں مقبول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، آپ کے علاوہ ہر ایک سے کیا جا سکتا. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفى 150 ہجری، اور امام مالک المتوفى 179 ہجری، امام شافعی المتوفى 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری، اور باقی ائمہ سے بھی یہ تواتر کے ساتھ اقوال ان کے نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات بھی کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے وہ اختیار کرو. بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ ان ائمہ سے تو چھوٹی چیز ہے، ایون صحابہ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اجماع کے علاوہ. اجماع والا معاملہ الگ جس پہ اجماع ہو چکا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے. میں نے وہ جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ PDF موجود ہے. اس میں میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کی جو وجوہات تھی ان میں ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے
صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے کہ سیدنا عثمان نے اپنے دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی، حالانکہ وہ سنت ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ وہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ کرام تو سنت کی بنیاد پہ امیر المومنین سے اختلاف، انہوں نے بھی آگے سے حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، میری اطاعت تم پہ واجب ہے، بھائی دلائل کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ پھر جامع ترمذی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق جو ان کے والد تھے ان کی مخالفت کی، اور شخص نے آگے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور میرا باپ اسے منع کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام دلائل کی روشنی میں خلفۂ راشدین سے بھی اختلاف کر لیتے تھے، جن کے بارے میں وہ سراطن حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ باقی کس بات کی مولی ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، وہ کس بات کی مولی ہے؟ اور اسی وجہ سے یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور گالم گلوچ تک کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایک اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو بے وقوف دوست ہے نا اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، اور میرے کیس میں یہ محاورہ اگلا ورژن ہے کہ میرے بے وقوف دوست، میرے جو بے وقوف دشمن ہیں وہ میرے عقل مند دشمنوں سے بھی بہتر ہیں۔ یہ جتنی بے وقوفیاں کرتے ہیں لوگوں تک حق بات پہنچتی ہے، لوگ قبول کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے اپنے والد سے 8 اناؤنسمنٹس ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں بہت عرصہ پہلے، آپ لکھ دیں 8 اناؤنسمنٹس آف انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ کھل جائیں گی، کہ میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں، چونکہ اب میرا کوئی سٹیٹس عام لوگوں والا نہیں ہے، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، یہ کہ میں اپنی مشہوری نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میرے اوپر اب پوری ڈاکٹرائنز کھڑی ہوں گی، بعد میں پی ایچ ڈیز ہوں گی، اور لوگ جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ مجھے بھی کوئی بت بنا لیا جائے، مجھ سے بھی علمی اختلاف رکھیں، لیکن میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں۔ میری طرف سے کوئی میرا چاہنے والا کسی کو گالی گلوچ کر دے، کوئی کامنٹس کر دے، میرے فیس بک جو بھائیوں نے بنایا ہوا ہے میرے نام کے اوپر اس پہ کوئی پوسٹ آ جائے، کوئی واٹس ایپ پہ میسج، میں کسی کو آن نہیں کرتا سوائے اپنی ویڈیو کے جو میں نے خود ریکارڈ کروائی ہے، میں کسی چیز کو آن نہیں کرتا۔ میں دوبارہ یہ ببانگ دہل بات کر رہا ہوں تاکہ میرے گاٹے کوئی بندہ گل نہ فٹ کر دے بعد اس کے جی جناب تو شیئر ہوئی سی، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں بالکل کلیئر کر دوں۔ اور ویڈیوز بھی پوری ویڈیوز ٹکڑے کاٹ کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالنا نہیں، پوری بات شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، پورے کانٹیکسٹ میں جو بات ہوگی میں اس کو آن کروں گا الحمدللہ۔ اور میں ان تمام اختلافات کے باوجود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور تمام اہل سنت کے آف شوٹس، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ہوں، اہل تشیع کے یا زیدیوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ان کے علماء اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی کو گستاخ رسول اور مشرک کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں نا۔ ان کے علماء اختلاف کر کے دین سے ہی نکال دیتے ہیں اگلے کو، میں الحمدللہ اختلاف کرنے کے باوجود دین میں ہی رکھتا ہوں، سوائے قادیانیوں کے جس پہ اجماع امت ہوا ہے، ان کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں۔ اور یہ جو میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سنیوں کی طرف سے پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ایران سے کوئی ریال آتے ہیں، ویسے تو انہیں پتا ہے ایران کی بھی جو کرنسی وہ بھی ریال ہے اور سعودیہ کی بھی ریال ہے، اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے جو ہے وہ ریال آ رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں سعودیہ کی امداد کے اوپر بھی اور ایران کی امداد کے اوپر بھی، الحمدللہ بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوالیفائڈ انجینئر ہوں، آج کی ڈیٹ 29 اپریل 2017، اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے، $1,500 آپ سمجھ لیں امریکن، الحمدللہ۔ اور سرکاری ایک محکمے میں جاب کرتا ہوں، 19 گریڈ کا آفیسر ہوں۔ میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے، حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں، آپ نوکری چھوڑ دیں۔ میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا، پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اس لیے میں آج وہ اناؤنسمنٹ اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس آف انکم دین کو نہیں بنایا جا سکتا، بنا سکتے ہیں لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ ٹشکرے قسم کے باڈی گارڈ بھرتی کرنا اور بڑی بڑی گاڑیاں، اس کی نہیں، سبسسٹنس لیول، جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب نے کیا۔
میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے, کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. کبھی حق بات, اس کو فوراً فکر پڑ جائے گی کہ ظاہر مسجد و فرقوں کی ہیں, اگر وہ اس فرقے کے خلاف بات کرے گا مسجد کمیٹی اس کو فارغ کر دے گی, اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اپنی عقل کھولیں آپ خود, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے, ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور میرے بھائیو, جتنے بھی یہاں 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ 30-31 سال تک بریلوی رہا, اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند, پھر اہل حدیث, پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی ایز اے اسٹڈی گزرا. آج بھی میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے, لیکن علمی اختلاف جو ہے وہ کرتا ہوں, اور جہاں پر بریلوی ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حیات النبی کا میرا لیکچر سن لیں. جس مسئلے میں دیوبندی ٹھیک ہے میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حیات النبی کا میرا لیکچر سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس مسئلے میں اہل حدیث ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اکثر لیکچر اہل حدیث کو سپورٹیو ہے, اور لیکن الحمدللہ سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی طبقے کی طرف سے ہو رہی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بشارت بن کے آئے تھے نا, اور وہ ان کی کتابوں میں پریڈکشنز موجود تھیں, لیکن سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی, کیونکہ ان کی جو مسندیں تھیں وہ سٹیک پہ لگ گئی تھی. ہماری بھی دعوت حق کی وجہ سے جن لوگوں کی مسندیں جو ہے نا وہ سٹیک پہ لگی ہیں ان کو سب سے زیادہ اختلاف ہے. لیکن الحمدللہ یہ بات بھی میں بانگ دول کہتا ہوں کہ اہل حدیث جو عوام ہے, چونکہ وہ اہل حدیث فرقے کی عوام ہی نہیں تھی, کوئی بریلوی سے گیا ہوا تھا, کوئی دیوبندی سے, کوئی اہل تشیع سے, وہ الحمدللہ سب کی سب میری پشت پہ کھڑی ہے الحمدللہ. اور بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل تشیع میں بھی کئی لوگ ہیں عوام الناس میں جو حق بات الحمدللہ قبول کرتے ہیں, اور میں سب سے محبت کرتا ہوں, علمی اختلاف رکھتا ہوں جہاں پہ اختلاف ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کا جو مقدمہ بالکل صحیح ہے, جتنا میں اتنا مانتا ہوں, میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ, اور جہاں پہ مجھے اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ میں کرتا ہوں. بھئی ہمیں کوئی سعودیہ سے یا ایران سے ریال لینے اور ان ملکوں کا ایجنڈا ملک پاکستان میں لانچ کرنا ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ گھر گھر میں قتل و غارت کروانا ہے. بھئی ہم تو علمی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں, جذباتی اپروچ کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.